ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آخرت کے دن پر ایمان کی یہ باتیں ہیں۔ بہت ساری باتیں گزشتہ درسوں میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ میرے اور آپ کی فکر، میرے اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آخرت کو سنواریں۔ اصل چیز کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تو آخرت کی باتیں اسی لیے بہت اہم ہیں، اسی لیے ہم اس کو زیادہ دھیان سے، غور سے سنتے ہیں کہ اس پر عمل کریں۔ تو کل جو بات ہمارے ساتھ تھی، کن اسباب کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، تو ہم نے سنا کہ چغل خوری، پیٹھ پیچھے بولنا، یہ ایک سبب ہے۔ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا، یہ ایک سبب ہے۔ امانت میں خیانت کرنا، یہ ایک سبب ہے۔ بھلے کسی کی بھی امانت ہو، دوست نے آپ کو امانت دے دی، اللہ کے نام پر کوئی امانت ہم نے لی، اس کو ہم نے مس یوز کیا، غلط استعمال کیا، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح اور کیا اسباب ہمارے ساتھ تھے کل کے درس میں؟ جھوٹ بولنا، سبحان اللہ، یہ بھی قبر میں عذاب کا ایک سبب ہے۔ قرآن سے غفلت برتنا۔ آج قرآن پڑھیں، آج ہم لوگ سب پڑھیں نہیں انشاءاللہ، اور کل جمعہ آ رہا ہے تو سورہ کہف پڑھنا ہے، سورہ کہف پڑھنا ہے۔ تو قرآن سے روزانہ ہمارا تعلق ہونا چاہیے، قرآن سے شغف ہونا چاہیے۔ قرآن اگر چھوڑ دیتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، تو یہ بھی عذاب قبر کا ایک سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد وہ بڑے گناہ ہیں، زنا ہے، سبحان اللہ، العیاذ باللہ، یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ تو ایسے آنکھوں کا زنا ہے، اس سے آدمی کو ادھر ادھر دیکھنے سے بچنا چاہیے۔ الربا، سود، وڈی ہے، اور سود کی جو شکلیں ہیں، الگ الگ نئی نئی شکلیں جو آتی ہیں، اس سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے۔ آج کی اس درس میں ہم سنیں گے کہ قرض کی وجہ سے بھی آدمی اپنے قبر میں روک لیا جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ قرض۔ کل ہم نے سنا القرض مقراض المحبہ، قرض کیا ہوتا ہے؟ محبت کو کاٹ دیتی ہے۔ قرض محبت کی قینچی ہے، قرض محبت کی قینچی ہے۔ تو قرض، اس کی وجہ سے آدمی قبر میں روک لیا جاتا ہے۔ آپ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، یا اللہ قرض کے غلبے سے ہمیں کیا کر؟ محفوظ کر دے۔ قرض بہت بڑی چیز ہے، اور اس سے آدمی کو بچنا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ سعد بن الاطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے بھائی کا انتقال ہوا، ایک بھائی کا انتقال ہوا، وَتَرَكَ 300 درہم، 300 درہم انہوں نے چھوڑے۔ آج کے حساب سے سمجھو جو بھی 3,000، 3 لاکھ، 3 کروڑ انہوں نے پیسہ چھوڑا۔ تو اب بھائی نے سمجھا کہ بھائی کا تو انتقال ہو گیا، اب جو پیسہ انہوں نے چھوڑا وہ بھتیجوں میں بانٹ دیں گے۔ کیا سوچیں؟ بھتیجوں میں بانٹ دیں گے، یہ تو ہوتا ہے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْفَقَهَ عَلَى عَيَالِي، میرا ارادہ ہوا کہ وہ جو پیسہ بھائی کا ہے بچوں میں بانٹ دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِ، تیرا بھائی قرض کی وجہ سے روکا ہوا ہے۔ قبر میں اسے کیا کر لیا؟ فرشتوں نے روک لیا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ قرض کی وجہ سے۔ فَاذْهَبْ فَاقْضِ عَنْهُ، جاؤ اپنے بھائی کا کیا کرو؟ قرضہ ادا کرو۔ سبحان اللہ، جا کر کیا کرو؟ اپنے بھائی کا قرضہ ادا کرو۔ فَاذْهَبْ
فقض عن، جاؤ جا کر کیا کرو، اپنے بھائی کا قرض ادا کرو. فذهبت فقضيت عنه، میں گیا جا کر میں نے اپنے بھائی کا کیا کیا، قرض ادا کیا. ثم جئت، پھر میں دوبارہ واپس آیا. قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سارا قرضہ ادا کر دیا ہے لیکن 2 دینار باقی ہیں. مطلب پورا قرضہ تو ادا ہو گیا، 2 دینار باقی ہیں جس کا دعویٰ ایک عورت کر رہی ہے کہ مجھے بھی 2 دینار دینا باقی ہے، اور اس کے پاس کوئی وٹنس نہیں ہے، کوئی پیپر نہیں، کوئی دلیل نہیں، لیکن وہ عورت کیا کر رہی ہے، 2 دینار قرض کا دعویٰ کر رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعطیہا، جاؤ اس عورت کو بھی 2 دینار دے دو، اس لیے کہ وہ عورت سچی ہے. سبحان اللہ. کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا، اب آج اگر اولاد اچھی ہے، مرنے والے کی جائیداد کیا کرتی اولاد؟ بانٹ لیتی. لیکن مرنے والا جو قرض چھوڑ کے گیا، وہ قرضدار آ کر مانگتا ہے، جا کو ان سے لے لو، جاؤ. قرض کن سے لے لو؟ جائیداد یہ حضرت لے لیتے. قرضدار قرض کس سے لینا؟ وہ قبرستان جا کے انہوں کسے آپ دیے کہ ان سے لے لو، جاؤ. ایسے ہی بولتے نہیں نا، ایسے لوگ بولتے. اگر اولاد بدخلق ہے، باپ کو قبر کے عذاب سے بچانا نہیں چاہتی ہے، تو اس کا جواب ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پہلے اس کا قرض ادا کر دو، اس لیے کہ اس قرض نے تمہارے بھائی کو قبر میں روک رکھا ہے جنت کی نعمتوں سے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہا اِنَّهُ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ عَنِ الْجَنَّةِ، تمہارا بھائی قرض کی وجہ سے جنت سے روک دیا گیا ہے. سبحان اللہ. قرض کتنی بڑی چیز. تو اسی لیے کیا بولتے ہیں، جنازہ پڑھانے سے پہلے کیا بولتے ہیں کہ میت کا کیا تو بھی قرض ہے تو کیا کرو، میرے سے لے لو. لیکن بولنے والا اس قابل رہنا. میت کا چھوٹا بچہ کھڑکو، کیا تو بھی ابا کا قرض ہے تو میرے سے لے لو بول کو ایک صاحب سچ بولے. بچہ ابھی چھوٹا ہے، وہ مکلف نہیں ہے. اگر کوئی ذمہ دار اگر گھر کا کھڑ کے بولتا ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ بول سکے گا. کوئی بھائی ہے یا مرنے والے کا سسر ہے یا کوئی اور ہے، وہ بولے گا تو اس بات کی کیا ہو جائے گی، ایک دلیل ہو جائے گی، اساس ہو جائے گی. تو کہتے ہیں کہ اِنَّهُ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ عَنِ الْجَنَّةِ، قرض آدمی کو جنت سے روک دیتا ہے. ففی الحدیث الذی یرویہ سمرہ بن جندب، ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی. فلما انصرف، جب جنازہ ختم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہا ہنا من آل فلان احد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا، جس کا جنازہ میں پڑھ رہا ہوں اس کے قبیلے کا کوئی آدمی ہے کیا؟ پوچھے لوگوں میں جتنے لوگ ہیں لوگ. فسکت القوم، سارے لوگ خاموش ہو گئے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. فقال ذلك مرارا ثلاثا لا يجيبه احد، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے تو بھی کوئی کسی نے جواب نہیں دیا. تو فقال رجل هو ذا، اس کے بعد ایک آدمی بولا دے وہ انہوں ہے نہیں، انہوں یہ قبیلے کے آدمی. فقام رجل یجر ازارہ من مؤخر الناس، لاسٹ لوگوں میں ایک آدمی اپنا چادر کھینچتے بھی آئے، سامنے آئے. تو آ کر بولے کہ میں ان کے تعلق کا آدمی، میت جو مری نا ان کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ میں پہلے 3 مرتبہ بولا نا، کئی کو آپ جواب نہیں دیے بول. تو وہ آدمی کیا بولا، میں کہتا بھی میں صرف بھلائی چاہتا تھا، میں صرف بھلائی چاہتا تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں، ان فلانا لرجل منہم ماسور بدینہ عن الجنہ، یہ آدمی جو میت ہوئی ہے یہ اپنی قرض کی وجہ سے جنت سے کیا ہے،
روک دیا گیا ہے۔ فَإِن شِئْتُمْ فَافْدُوا، اگر تم چاہو تو اس کا قرض ادا کر کے اسے کیا کرو، جنت سے، اسے جنت میں داخل کرنے کا ایک ذریعہ بن جاؤ۔ وَإِن شِئْتُمْ فَاسْلَمُوهُ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ، اگر تم چاہتے ہو تو اسے اللہ کے عذاب کے حوالے کر دو۔ سبحان اللہ۔ تو قرض کا معاملہ اتنا بھیانک ہے۔ تو آج کل جیسے ایک ٹرینڈ چلا ہے کسی سے قرض لے کے اسے چکمہ دے دینا، جو آدمی جتنا زیادہ قرض داروں کو چکمہ دیتا ہے وہ اتنا ہوشیار کہلاتا ہے۔ نہیں با انہوں بڑے ہوشیار، کئی لوگوں کو کیا کرے گے دونوں، کب تک کریں گے ایسا، کب تک کریں گے، قبر میں گئے تک کریں گے، قبر میں گئے بعد کیا کریں گے۔ تو اسی لیے آدمی اپنی ضرورت سے زیادہ پیر نہ پھیلائے۔ اگر قرضوں میں پھنس جاتا ہے، کب پھنستا ہے، جتنا ضرورت ہے زندگی کی اتنی چیزیں اگر لیتا ہے، پھر بھی مجبوری سے بچوں کی اسکول کی فیس ہے یا کوئی گھر کا کرایہ ہے، حالات اسی مجبور آتی ہیں کہ اسے کچھ نہ کچھ لینا پڑتا ہے، تو اس نیت سے لے کہ میں ادا کروں گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک چیز معلوم ہوئی کہ قرض عذاب قبر کا ایک سبب ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ماشاءاللہ۔ کتنے چیزیں ہوئی اب تک؟ 6 کیا 7 ہو گئی؟ ہاں کتنی ہوئی ہیں بھائی؟ پہلے کیا تھی؟ چغل خوری، بیک بائٹ، دوسری پیشاب کے خطروں سے نہ بچنا، اس کے بعد جھوٹ، اس کے بعد خیانت، اس کے بعد زنا، اس کے بعد قرآن سے اعراض، اس کے بعد اور ایک کیا تھا؟ قرض نہیں، زنا کے بعد کوئی چیز ہے کیا؟ زنا ہے جو عذاب قبر، ربا، سبحان اللہ، اصل چیز چھوڑ دیا، ربا، وہ 7 ہو گئے، ربا تک 7 ہو گئے، یہ 8 کون سا؟ قرض۔ اس کے بعد اور ایک چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ عذاب المیت ببکاء الحی، میت کو عذاب ہوتا ہے جب زندہ روتے ہیں۔ گھر والا کوئی میت ہو گئی، اب زندے جو لوگ ہیں چیخ چیخ کر جو روتے نہیں، ارے آپ اچھے تھے، اب بچ کھانا کھائے، اب بچ پانی پیے، کیسا چلے گئے، سینہ مار مار کے جو روتے ہیں، تو ان کے رونے کی وجہ سے عذاب کسے ہوتا؟ کسے ہوتا؟ میت کو ہوتا۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اس میں میت کا کیا دخل ہے؟ میت تو چلے گئی نا، تربیت بھی ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، مرنے والا وصیت کر کو مرتا تھا، میں مر گیا تو رونے والوں کو بلانا، پیسہ دے کو بلاؤ، بلا کو لاؤ، میت کے اطراف بیٹھتے، ادھر 5 ادھر 5، سینہ مار مار کو روتے۔ تو اس طرح کا وصیت کر کے اگر کوئی مرتا ہے تو تب ان کے رونے پر اسے کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، عندما طعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جب فجر کی نماز میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مرڈر کیا گیا، چاقو سے مارا گیا۔ کس نے مارا؟ ابو لؤلؤ فیروز المجوسی۔ کیا نام تھا اس کا؟ فیروز۔ ہمارے لوگ بڑے شوق سے نامہ رکھتے، فیروز بول نہیں رکھنا چاہیے، ضرورت نہیں۔ ابو لؤلؤ فیروز المجوسی، تو کہا کہ اس نے چاقو مارا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتڑیاں باہر آ گئیں۔ نبیذ پلایا جاتا تھا کھجور کا پانی، لیکن انتڑیوں سے پانی کیا ہوتا تھا؟ نکل جاتا تھا۔ دخل علیہ صہیب یبکی، صہیب آئے اور وہ رونے لگے، وَأَخَاهُ وَصَاحِبَاهُ، نہیں بولنے لگے میرے بھائی کیا ہو گیا تم کو، میرے دوست یہ کیا ہو گیا؟ فقال عمر رضی اللہ عنہ یا صہیب اتبکی علی وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے مجھ پر روتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان المیت یعذب ببعض بکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو عذاب ہوتا ہے جب کوئی اس پر روتا ہے۔ تو ایک
رونے والے کو ہم منع کرنا چاہیے، میرے مرنے کے بعد مت رو۔ اگر کوئی پیسہ دے کر رونے والوں کو بلاتا ہے، باخدا کرتا میں مرے بعد اتنے رونے والے آنا، سینہ مار مار کے رونا اور اتنے دن تک ماتم چلنا، کالے یہ شامیانے یہ ہونا، ایسی ساری وصیتیں کرتا ہے تو اسے عذاب ہے۔ ایک بات دیکھیے، وقد انکرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان یکون الرسول قد قال هذا الحدیث، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنا تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حدیث نہیں بول سکتے، حالانکہ یہ حدیث کس کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، لیکن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حدیث کے بارے میں معلوم نہیں تھا، سن کر تعجب کیا، بولا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ففي صحيح البخاري عن أن ابن عباس ذكر لعائشة ما قاله عمر بعد وفاته فقالت رحم الله عمر، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں بول سکتے کہ بعض رونے والوں کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے، ولكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لیزید الکافر عذابا ببکاء اہلہ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا کہ کافر کے گھر والے روتے ہیں تو کافر کو اللہ زیادہ عذاب دیتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن کہتا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر میت مر جاتی ہے، کوئی روتا ہے تو میت کو کیسے تکلیف ہوتی ہے؟ آخر میں کہتے ہیں وقد اولت عائشہ رضی اللہ عنہا هذا الحدیث اکثر من تأویل، مطلب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک الگ طریقے سے اس حدیث کا مطلب بیان کیا، لیکن میں نے جیسے کہا کیا سمجھ میں آتا ہے، اگر کوئی وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ایسا رو وابلہ مچاؤ تو پھر وہ اس عذاب میں شریک ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں آگے چل کر وہ کہتے ہیں الاول هل قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم هذا الحدیث، سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حدیث کہی ہے؟ قال القرطبی انکار عائشہ ذلك وحکمها على الراوی بالتخطئة والنسیان او على انه سمع بعضا ولم يسمع بعضا بعید لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون فلا وجہ للنفی مع امکان حمله على محمل صحیح۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کہی ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میت کو اس کے گھر والے رونے کی وجہ سے کیسا عذاب ہوگا؟ میت کا اس میں کیا دخل ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جیسے اب ایک نیا قانون بنتا ہے، ٹریفک کا ایک قانون ہے، گھر کا چھوٹا بچہ گاڑی لے کے باہر جاتا ہے تو جیل کسے ہوگی؟ باپ کو ہوگی۔ جس کے نام پہ گاڑی ہے اسے کیا ہوگی؟ جیل ہوگی، اسے فائن پڑے گا۔ اس کا اگر کوئی دخل ہے، اگر اس کا کوئی دخل ہے اس میں، اس نے اسے وصیت کی ہے، جیسے دیکھیے للعلماء في ذلك أجوبة أحسنها ما قاله البخاري في ترجمة الباب الذي وضع الحديث تحته۔ یہ دیکھیے اس کا جواب علماء کیا دیتے ہیں کہ گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب کیسے ہوگا، تو کہا امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، ایک چیپٹر باندھا، کیا ہے؟ يعذب المیت ببعض ما ينح علیہ اذا كان النوح من سنته، اگر مرنے والے کا یہ طریقہ رہا، اس کا یہ عمل رہا کہ جو بھی مرتا وہ نوحہ کرتا، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے گھر والے نوحہ کرے تو وہ طریقہ رائج کرے سو کون؟ مرنے والا، تو تب اس کا عذاب کیا ہوگا؟ اسے جائے گا۔ اچھا، ذهب هذا المذهب الترمذی رحمہ اللہ، تو ایک سبب انہوں نے بیان کیا ہے، بہرحال سمجھ میں آتا ہے
کہ میت کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، جبکہ میت کا یہ طریقہ، یہ عادت رہی ہے کہ اس نے نوحہ کی عادت ڈالی، ماتم کرنے کی عادت ڈالی، جب وہ مر گیا تو اس کے گھر والے نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تو چونکہ وہ سبب ہے، ریزن ہے، اس لیے اسے بھی کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ دیکھیے، لیکن آدمی کے مرنے کے بعد کبھی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، کبھی کسی کا باپ مر جاتا ہے، کسی کا بھائی مر جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو آئے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی آنکھ سے بھی آنسو آتے ہیں جب بیٹے کا انتقال ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، یہاں تک صحیح ہے، لیکن زبان سے چیخ کر واویلا مچا کو، بال آنکھیش لے کو، ایسا شٹاں پھاڑ لے کو، ایسے سب نے، اس دن ہمارے پاس ذرے لو آہیں مسلمانہ میں، اللہ ہدایت دے، اس دن خاص ایک عرق پیلے کو آتے، جس دن ان کا کوئی مر جاتا کیا کرتے ہیں؟ عرق معلوم، العیاذ باللہ، شراب پی کے آ کے روتے، سبحان اللہ۔ آدمی موت ہے، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایسے بھی بعض شرابی لوگ ہیں، کافروں میں تو عام ہے سمجھیے، لیکن مسلمان ہو کر ایسا کرتا ہے جو حرام چیز ہے، تو کتنی بڑی بری چیز ہے۔ ایسے بھی میں نے دیکھا ہے، ایسے بھی ایک باپ کو میں نے دیکھا کہ اکلوتی بیٹی کا انتقال ہوا، لیکن وہ جنازہ کی نماز نہیں پڑھا، نشے میں تھا۔ ہاں، ایسے باپ کو بھی میں نے دیکھا ہے، العیاذ باللہ۔ دیکھیے، تو کہتے ہیں وَهَذَا الْفِقْهُ لِلْحَدِيثِ، بہرحال ہم لوگوں کو کام کرنا بہت ہے، خاص کر ہمارے مسلمانوں میں، غیروں میں تو کرتے ہی ہیں، لیکن مسلمانوں میں اصلاح کا کام بھی ہم کو بہت کرنا باقی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے دعویٰ اور اصلاح کا کام لے۔ وَهَذَا الْفِقْهُ لِلْحَدِيثِ وَمَذْهَبُ الْقُرْطُبِي رضی اللہ عنہ فَإِنَّهُ قال بعض العلماء، بس یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نوحہ کرنا کسے بولتے ہیں؟ ماتم کرنا، ایسا سینہ کو بھی کرنا، بالاں کھینچ لینا، شٹ پھاڑ لینا، ادھر سے ادھر کودنا، گر جانا، دیوار لے جا کے کہاں مار لینا؟ سر کو مار لینا، یہ سب ہے۔ وَلَطْمَ الْخُدُودِ، یہ اسے مار لینا۔ وَشَقَّ الْجُيُوبِ، یہ شٹ پورا کالر پھاڑ لینا۔ مِن شَأْنِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، یہ کس کی عادت ہے؟ جاہلیت کی عادت ہے۔ وَكَانُوا يُوَصُّونَ أَهَالِيهِمْ بِالْبُكَاءِ، وہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو میں مریا تو سیدھا سادہ دفن نہیں، پورے مل کو رونا۔ انہیں مرنے سے پہلے کیا بول کے جاتا؟ وصیت کی طرح۔ وَإِشَاعَةِ النَّعِ فِي الْأَحْيَاءِ، اور یہ بول کے جاتا میں مرے بعد آدھا پیپر فل سائز ایڈ آنا، کالا ایسا ہار ڈال کو انہوں چلے گئے پیپر میں، ادھر وہ پوسٹر لگاتے نہیں ہندوؤں، ہاں کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ وہ ہسپتال کہنے سے شروع کرتے، جس ہسپتال میں باڈی آتی نہیں وہاں سے پوسٹر مارنا شروع کرتے، انہوں چلے گئے، ضرورت نہیں۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ میسج اب شروع انا للہ و انا للہ و انا الیہ راجعون، وہاں تک جاتا، معلوم ہوتا نہیں کس کے واسطے پڑھ رہے ہیں، انا للہ شروع میں میسج آ گیا رہتا۔ وہ ابھی انتقال ہوئے ہیں، 4 دن تک بھی کون سا میسج آتا رہتا؟ ابھی انتقال ہوئے ہیں، 4 دن تک بھی یہی میسج، ضروری نہیں۔ آپ اگر جان لیتے ہیں تو آپ جس کی میت مری ہے آپ اسے ڈائریکٹ میسج کریں، بات کریں، اور بس انا للہ بس ایک چلی ہے، اس کی ضرورت نہیں، آپ دل میں پڑھ لیجئے۔ اب وہ کیا پوچھے گا کہ آپ نے میسج پڑھا مجھے انا للہ نہیں لکھیا؟ ایسا پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا نا، ضروری نہیں۔ دیکھیے، وَكَانَ ذَلِكَ مَشْهُورًا مِّن مَذَاهِبِهِمْ وَمَوْجُودًا فِي أَشْعَارِهِمْ كَثِيرًا، اس لیے کہ جاہلیت والے کیا کرتے تھے، کوئی مر جاتا تو اس کے سلسلے میں وہ یہ لکھتے تھے، کیا ہے؟ نوحہ خوانی، بڑا سا نظم لکھیں گے، نکاح میں نظم پڑھتے نہیں ویسا، وہ مرنے کے بعد کیا لکھیں ان کے تعلق سے، آپ ایسے تھے، آپ بڑے دیالو تھے، آپ دریا کی طرح وسیع القلب تھے، بڑا سا ایک مرثیہ لکھیں گے۔ اچھا، تو کہتے ہیں وَيَنبَغِي، آخر میں کہتے ہیں ایک اچھی بات دیکھو، نوٹ کیے شاہد صاحب، دیکھیے
فالبکا رونا کئی طریقے کا ہوتا ہے. ہاں آدمی جب زیادہ ہنستا ہے بھی تو آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے، نہیں روتا بھی ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. فالبکا الذی تدمع فیہ العین، وہ رونا جس میں آنکھ سے آنسو آتا ہے. ولا شق، اس میں سینہ کو بھی نہیں ہوتی. ولا لطم، نہ تماچے ہوتے ہیں. ولا ایسے اس میں اللہ نہیں پکڑے گا. خالی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو اللہ نہیں پکڑے گا. تو اس سلسلے میں بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں. ہم آگے چل کر کہتے ہیں اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قبر کے عذاب کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس کے گھر والے اس کی نصیحت پر، اس کی وصیت پر روتے ہیں تو اس کے قبر میں کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے. بڑی لمبی بحث ہے، اس کی ہم لوگ چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں. جیسے کہتے ہیں فعن النعمان ابن بشیر، ایک حدیث بیان کیا. حدیث اگر ہم پڑھ لیں تو ساری بات سمجھ میں آتی ہے. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہتے ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں چلے گئے، بے ہوش ہو گئے عبداللہ بن رواحہ. فجعلت اختہ عمرہ تبکی، ان کی بہن ایک تھی عمرہ، ان کی بہن کا نام کیا؟ عمرہ. اب وہ رونے لگی، روتے روتے کہنے لگی واہ جبلا، ارے میرا پہاڑ جیسا بھائی. کیا بولی؟ میرا بھائی تو کیا تھا؟ پہاڑ تھا اتنا. بہن ہے بولے گی بھائی کو، کہا کہ میرا پہاڑ جیسا بھائی. واہ کذا، یعنی تعدد علی، جو بول سکتی تھی اپنے بھائی کے تعلق سے بولی. اب انہوں عبداللہ بن رواحہ کس میں ہیں؟ انہوں زندہ ہیں لیکن بے ہوش ہیں. فقال حين آفاق ما قلت شيئا الا قيل لي انت كذلك فلما مات لم تبكي علي فلما مات لم تبكي. کہتے ہیں ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من میت يموت فيموت باكي فيقول وا جبلا وا سيدا او نحو ذلك. تو کہتے ہیں کہ اگر اس طرح بولتے ہیں تو دو فرشتے، جیسے ترمذی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ اسی طرح ہے؟ فرشتے اسے بولتے ہیں کیا اسی طرح ہے؟ تو بہرحال یہ حدیثیں ساری ہیں یا تو حدیث حسن غریب یہ ہیں، لیکن ساری باتوں سے یہ بات تو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ ہر نوحہ پر عذاب نہیں ہوتا. کس پر ہوتا ہے؟ جس پر مرنے والا وصیت کر کے مرتا ہے، جیسے حدیثوں سے پتہ چلتا ہے. آخر میں ایک اور چیز، کتنی چیزیں ہوئیں؟ 7 8 9 اسباب ہیں قبر کے عذاب کے. اس کے بعد ایک اور چیز ہم سنیں گے انشاءاللہ. 10 منٹ ہمارے پاس ٹائم ہے. المنجیات من فتنة القبر وعذابہ. کیا شعیب صاحب؟ تو قبر کے عذاب سے نجات دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ. اب تک کیا سنا ہم نے؟ اسباب کیا ہیں. تو لیکن ایک آدمی عذاب قبر، مطلب ایک آدمی موت کے لیے تو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور اس کو ہمیشہ کبھی نہ کبھی کسی وقت موت آتی ہے تو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے اور اپنے ایمان کو پختہ کرے، نماز کی پابندی کرے اور رشتہ داروں سے زیادہ رشتہ داری کا خیال رکھے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی رشتہ داری کا خیال رکھتا ہے تو اس کی عمر میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے. فی الحدیث المشہور حدیث محمد بن عمر عن ابی سلمہ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مشہور حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان المیت لا یسمع، میت کو جب دفن کرنے والے واپس جاتے ہیں تو میت ان کی جوتوں کی آواز سنتی ہے. فَإِن كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، اگر مرنے والا مومن ہے تو اس کی نماز اس کے سر کے پاس آ کر ٹھہر جاتی ہے. وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ، روزہ اس کے سیدھے طرف آ جاتا ہے. وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ يَسَارِهِ، زکوٰۃ اس کے داویں ہاتھ کی طرف. وَكَانَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصِّدْقِ، جو کچھ اس نے سچائی کہی، رشتہ داریوں کا خیال کیا، نیکیاں کی، لوگوں کے ساتھ احسان کیا، وہ سارا اس کے پیروں کے پاس آ جاتا ہے.
فَيُؤْتَى مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَّلَاةُ، جب اللہ کا عذاب جب سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے ما قبلی مدخل، تو میری طرف سے اس میت کو نقصان کون آڑے آ جاتی ہے؟ نماز۔ پھر اسی طرح روزہ، اور اسی طرح اس کا زکوٰۃ، اسی طرح اس کے پیر کی طرف سے اس کا صدقہ، صلہ رحمی، معروف، احسان، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ فیقال، اور وہ کہتا ہے فیقال لہ اجلس، فیجلس، میت بیٹھ جاتی ہے، قد مثلت لہ الشمس وقد دنت للغروب، اور اسے لگتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ فیقال لہ ما هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه فيقول دعوني حتى اصلي، قبر میں وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں، اسے لگتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے۔ بہرحال لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر اسے بولا جاتا ہے کہ کون ہے، تو کیا بولتا ہے وہ؟ اشہد انہ رسول اللہ وانہ جاء بالحق من عند اللہ فیقال علی ذلک، اس سے کہا جائے گا کہ اسی پر تم زندہ رہے، اسی پر تمہاری وفات ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھانے کا حکم دیتے ہیں، جنت کا لباس اسے پہنایا جاتا ہے، اور پھر جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے قبر اس کی کشادہ کر دی جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو اب عذاب قبر سے بچنے کے اسباب کیا کیا ہیں؟ پڑھے نا، یعنی میت کے لیے قبر میں ہر طرح سے کیا ہے؟ حفاظت ہے۔ سر کی طرف سے نماز، ادھر سے روزہ، ادھر سے زکوٰۃ، ادھر سے صدقہ، احسان، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرنا، بذل المعروف، نیکی کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب کون سی طرف سے عذاب آئے گا؟ لیکن اسی لیے یہ نیکیاں قبر میں کام آتی ہیں، لیکن وہ نیکیاں کام آئیں گی جن کی حفاظت کی جائے اور اس کو ریاکاری کے حوالے نہ کیا جائے۔ اسی طرح ایک چیز ہم نے پڑھا، الاستعاذۃ باللہ من فتنۃ القبر وعذاب القبر، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ عذاب قبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے، صحابہ کو حکم دیتے تھے۔ جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فما رأیت رسول اللہ بعد صلی صلاۃ الا تعوذ من عذاب القبر، ہر نماز کے بعد نبی نے کیا دعا پڑھی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اس تصور کے ساتھ، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم كان يدعو فيقول اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یا اللہ میں عاجزی سے پناہ مانگتا ہوں۔ عاجزی کا تو ذرا لو آنتے کیا بھی کر سکتے نہیں، اما بابا بولتے جان دے بھائی یہ کر، 2 دن کریں گے، اس کے بعد کیا کہ نہیں مجھے ہوتا نہیں، وہ بھی چلے گا۔ اس کے بعد پھر نوّا کیا کہ شروع کر دیں، وہ کتنے 4 دن، 4 دن کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، یہ بھی مجھے سیٹ ہوتا نہیں، کیا سیٹ ہوتا تم نا۔ اسی لیے کیا بولے اللہ کے رسول، یہ دعا کرو، کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من العجز، یعنی کسی کام میں میں عاجزی نہ رہوں، کوئی بھی کام میں کیا کروں، سیٹ ہو جاؤں، کوئی بھی کام میں کر سکوں۔ ذرا لوگ رہتے ہر کام کر لیتے بیچارے، اچھے ہیں، کوئی کام کر لیے، یہ کام کر لیے، وہ کام کر لیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہر ایک کی روزی رکھا ہے، جو کام اچھی نیت سے وہ شروع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کیا کرے گا، آسان کر دے گا۔ تو یہ دعا مجھے کرنا چاہیے، آپ کو کرنا چاہیے، تاکہ کسی کام سے ہم کیا نہ رہیں، عاجز نہ رہیں، پیچھے نہ رہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، سستی، اور وہ اس سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ والجبن، یعنی بزدلی کا مطلب، ایک صاحب ہمارے پاس وہ 4 مینار میں آتے تھے مسجد میں، کب آئے تو میں کیا کرنے گیا تو بھی دل دھڑ دھڑ کتا دے، دل دھڑ دھڑ ہی کہنا
ہاں دل ہمیشہ کیا کرتے رہتا؟ ہاں دل بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو خطرہ خون نہ نکلا. تو جب سے ہمیں پیدا ہوئے نہیں کیا کر لے کچھ ہے؟ انہیں بولتا نہیں شیخ میں کیا کرنے گیا تو میرا دل کیا ہوتا ہے، دھڑ دھڑ بولتا ہے، گھابرا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی، دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من العجز ومن الکسل ومن الجبن، بزدلی سے، اور والبخل، اور کس سے؟ بخیلی سے، بخیلی سے، والحرم، اور بڑھاپے سے، بڑھاپے سے. بڑھاپے کا سوال ہم کیا کہیں، یہ سب ہمت کی بات ہے. کچھ لوگ حالات کے حساب سے جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بوڑھے ہو کر بھی جوان دکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کیا رکھے. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی، اللہم متعنا، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا. یا اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھا ہے، یہ آنکھ، یہ کان، یہ آنکھیں، ان سب سے ہم کو کیا کر فائدہ دیتے رہا. ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں ہماری آنکھ کام نہ کرے، ہماری آنکھیں کام نہ کرے، ایسا نہ ہو. دعا ہے، پیاری پیاری دعائیں پڑھنا چاہیے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ یا اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، یا اللہ دنیا اور آخرت کے فتنوں سے ہم کو کیا کر بچا لے. دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، بولے تو اللہم انی اعوذ بک، کسل بولے تو سستی، بڑھاپا، والمأثم گناہ، والمغرم قرض، ومن فتنة القبر وعذاب القبر. انشاءاللہ کچھ اور دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، کل کے درس میں ہم سنیں گے. اور اس کے بعد ہم لوگ یہ بھی سنیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو قبر کے عذاب اور فتنے سے بچ جاتے ہیں. سبحان، انشاءاللہ ہم لوگ رہیں گے. انشاءاللہ جتنے لوگ ہماری آواز سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ شریک ہیں، سب یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے قبر کے ہم بچ جائیں اور آپ بچ جائیں. انشاءاللہ کل کے درس میں، کل کے درس کے مطلب پیر کے دن انشاءاللہ دوبارہ ہم سنیں گے وہ کون لوگ ہیں جو قبر کے عذاب سے بچ جاتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.